السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کی ہوسٹ ایڈوکیٹ سیٹھی، اور آج ہم دا اولڈ مین اینڈ دا سی بائی ارنسٹ ہیمنگ وے کے بارے میں بات کریں گے۔ دا اولڈ مین اینڈ دا سی پہلی بار ستمبر 1952 میں لائف میگزین میں چھپا، جو صرف 2 دن میں 50 لاکھ تک بک گیا۔ اس کی کتابی اشاعت بھی اسی سال ہوئی۔ 1953 میں اسے فکشن کا پولیٹزر انعام دیا گیا۔ 20ویں صدی کے شاہکار ناول کی بدولت ہیمنگ وے کو 1954 میں ادب کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ بات کریں اگر ہم دا اولڈ مین اینڈ دا سی کی، تو یہ ایک بوڑھے مچھیرے کی کہانی ہے جو کافی دن مچھلی پکڑنے میں ناکام رہتا ہے، جبکہ سنٹیاگو ایک ٹائم تک چیمپئن نظر آتا تھا لوگوں کی نظر میں، لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ جب اس کے زوال کا ٹائم شروع ہوا، بدقسمتی شروع ہوئی، تو اس کو لوگوں کی نظر میں ایک سلاؤ قرار دے دیا گیا۔ سلاؤ کا مطلب ہے سب سے بدقسمت، بدترین۔ ہر انسان کا ایک عروج کا ٹائم ہوتا ہے جب وہ چیمپئن ہوتا ہے اپنی لائف میں۔ کچھ وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ کسی اور طرح کی، کاروبار ڈوب جائے، گھر کے حالات خراب ہو جائیں، وٹ ایور۔ جب ایسا ٹائم آتا ہے تو نہ دوست قریب آتے ہیں، نہ رشتہ دار قریب آتے ہیں۔ اسی طرح اس کہانی میں بھی ہے کہ بوڑھے مچھیرے کے پاس ایک شاگرد تھا جس کا نام مینولین تھا۔ وہ اس کا واحد شاگرد تھا، اور جب کافی دن تک مچھیرا مچھلی پکڑنے میں ناکام رہا تو اس شاگرد مینولین کے ماں باپ نے بھی اس لڑکے کو سنٹیاگو سے ملنے سے منع کر دیا۔ پھر حالات بدلتے ہیں اور وہ دن آتا ہے جب سنٹیاگو بوڑھا مچھیرا سمندر اور اس کی تمام تر ہولناکیوں سے بھڑ جاتا ہے۔ سنٹیاگو کیوبا کا رہنے والا ایک مچھیرا ہے۔ ایک مرتبہ وہ 84 دنوں تک کوئی مچھلی نہ پکڑ سکا، جس کی وجہ سے اس کے شاگرد مینولین کے والدین اسے انتہائی بدقسمت شخص سمجھنے لگے۔ وہ اپنے بچے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ بوڑھے کی کشتی پر کام کرنا بند کر دے اور کسی دوسری کشتی پر قسمت آزمائے۔ تاہم لڑکا بوڑھے کا خیال رکھنا نہیں چھوڑتا۔ ہر رات کام سے واپس آ کر وہ بوڑھے کا مچھلیاں پکڑنے کا سامان اس کی جھونپڑی تک لے جانے میں اس کی مدد کرتا ہے، اس کے لیے کھانا لاتا ہے اور اس کے ساتھ امریکی کھیل بیس بال کے بارے میں گفتگو کرتا ہے۔ خاص طور پر وہ بوڑھے کے ہیروڈی میگیو کا ذکر کرتا ہے۔ سنٹیاگو کو پورا اعتماد ہے کہ اس کی بدقسمتی کے دن جلد ختم ہو جائیں گے۔ وہ اگلے روز معمول سے زیادہ دور تک سمندر میں کشتی لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ 50ویں دن سنٹیاگو اپنی چھوٹی کشتی گلف اسٹریم میں ڈالتا ہے۔ وہ مچھلیاں پکڑنے کا سامان تیار کر کے اسے سمندر میں لٹکا دیتا ہے۔ یہ 85 ڈیز اس کی زندگی کو بدل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ دوپہر کے وقت ایک بڑی مچھلی مارلن چارے کو منہ مارتی ہے تو بوڑھا مچھلی کو کانٹے میں پھنسا لیتا ہے، لیکن مچھلی اتنی بڑی اور بھاری ہوتی ہے کہ بوڑھا اسے گھسیٹ کر اپنی کشتی میں نہیں لا سکتا۔ الٹا مچھلی کشتی کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ بوڑھا رسی کو مضبوطی سے کشتی کے ساتھ باندھ نہیں سکتا، لہٰذا اسے مچھلی کا پورا بوجھ اپنے کندھوں، کمر اور ہاتھوں پر لینا پڑتا ہے۔ مچھلی کشتی کو 2 دن اور 2 راتیں کھینچتی ہے، آخر تھک جاتی ہے اور لہر کے ساتھ مشرق کی جانب تیرنے لگتی ہے۔ اس دوران بوڑھا متواتر رسی کے کھینچنے کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ جب بھی مچھلی آزادی حاصل کرنے کے لیے اچھلتی یا چھلانگ لگاتی، رسی بری طرح سے بوڑھے کے جسم کو کاٹتی۔ اگرچہ بوڑھا زخمی اور تھکا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی وہ مارلن کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا اور اس کی تعریف کرتا ہے۔
وہ اسے محبت سے اپنا بھائی کہتا ہے۔ تیسرے دن مچھلی اتنا تھک جاتی ہے کہ وہ خود کو آزاد کرانے کی جدوجہد ترک کر دیتی ہے۔ سنتیاگو بھی پوری طرح سے تھک چکا ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ وہ اپنی پوری قوت جمع کرتا ہے اور مارلن کو کھینچ کر کشتی کے اتنا قریب کر لیتا ہے کہ اپنے نیزے سے اسے ہلاک کر دے۔ پھر وہ مچھلی کو اپنی کشتی کے ساتھ باندھ لیتا ہے اور واپس گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ سنتیاگو مچھلی کے ساتھ اپنی کشتی میں ساحل کی طرف جا رہا ہوتا ہے کہ کشتی کے پیچھے مارلن کے خون سے ایک لکیر بن جاتی ہے۔ خون کی بو شارک مچھلیوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ سب سے پہلے تو ایک بڑی میکو شارک اس پر حملہ آور ہوتی ہے، لیکن سنتیاگو اسے اپنے نیزے سے مارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ساری جدوجہد میں سنتیاگو اپنا نیزہ اور قیمتی رسی گنوا بیٹھتا ہے۔ جلد ہی اور بہت سی شارک مچھلیاں وہاں پہنچ جاتی ہیں اور مارلن پر حملہ کر دیتی ہیں۔ بوڑھا جتنی خوبی سے ان کا مقابلہ کر سکتا ہے کرتا ہے۔ وہ ایک چپو سے اپنا چاقو باندھ کر ایک نیا نیزہ تیار کر لیتا ہے۔ اس نئے ہتھیار سے وہ شارک مچھلیوں کو مارتا ہے۔ اگرچہ وہ بہت سی شارک مچھلیوں کو ہلاک کر دیتا ہے، لیکن مزید مچھلیاں وہاں آ جاتی ہیں، یہاں تک کہ رات ہونے تک سنتیاگو دیکھتا ہے کہ شارک مچھلیوں نے اس کے شکار کا سارا گوشت نوچ لیا ہے۔ صرف اس کا ڈھانچہ، سر اور دم باقی بچتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سنتیاگو خود کو برا بھلا کہتا ہے کہ کیوں وہ سمندر میں اتنی دور نکل گیا تھا اور کیوں اس نے اتنے عظیم مخالف مارلن کو قربان کر دیا۔ دن نکلنے سے پہلے وہ گھر پہنچ جاتا ہے اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنی جھونپڑی کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہاں جا کر وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ اگلی صبح مچھیروں کا ایک ہجوم مچھلی کے ڈھانچے کے گرد جمع ہوتا ہے۔ کوئی بھی بوڑھے کی جدوجہد کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ ایک قریبی کیفے میں موجود کچھ سیاح اس دیو ہیکل مارلن کو دیکھتے ہیں تو غلطی سے اسے شارک سمجھتے ہیں۔ بوڑھے کی غیر موجودگی میں مینولن اس کے بارے میں بہت فکر مند ہوتا ہے، لیکن جب وہ بوڑھے کو بحفاظت اپنے بستر میں سوتے دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو امڈ پڑتے ہیں۔ وہ بوڑھے کے لیے کافی اور اخبارات لے کر آتا ہے، جن میں بیس بال کے میچوں کے تازہ سکور دیے ہوتے ہیں۔ پھر وہ بوڑھے کو سوتا دیکھتا رہتا ہے۔ جب بوڑھا اٹھتا ہے تو دونوں ایک مرتبہ پھر مل کر مچھلیاں پکڑنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ بوڑھا مچھیرا دوبارہ اپنے جھونپڑے میں جا کر سو جاتا ہے۔ وہ ابھی تک منہ کے بل لیٹا ہوا تھا۔ لڑکا اس کے پاس بیٹھا تھا اور اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ بوڑھا ببر شیروں کے خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ تھی سنتیاگو کی کہانی، دا اولڈ مین اینڈ دا سی۔ اگر اس کے امپورٹنٹ کوسچنز کی بات کریں جو پیپر میں آتے ہیں 4th ایئر کے، تو ان میں سب سے پہلے آپ کے پاس کریکٹر آتا ہے، سنتیاگو ایز ہیرو آف دا ناول۔ دوسرا آپ کے پاس آتا ہے کریکٹر اسکیچ آف مینولن۔ تیسرا رول آف دا سی اینڈ اٹس سمبولک سگنیفیکینس۔ چوتھا تھیم آف دی ناول۔ پانچواں دا ناول ایز اے ٹریجڈی، Man is not made for defeat. The old man is an experienced fisherman. Old man's struggle against sharks. اس ناول میں بہت سے ایسے واقعات آتے ہیں جن کو ہم کوشچن میں لکھ سکتے ہیں، جیسے مینولن کا آنا سنتیاگو کے پاس اور 84 دن تک سنتیاگو کا ایک بھی مچھلی نہ پکڑ پانا۔ پھر اس کا کھلے سمندر میں زیادہ دور تک نکل جانا۔ پھر آتا ہے ناول ایز اے ٹریجڈی۔ ٹریجڈی وہ جو 84 دن تک وہ مچھلی نہیں پکڑ پاتا اور چیمپئن سے سلاؤ بن جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور کوشچن آتا ہے، مین از ناٹ میڈ فار ڈیفیٹ۔ انسان ہارنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ دا اولڈ مین از این ایکسپیرئنسڈ فشر مین۔ مینولن سنتیاگو کے پاس آتا ہے کام سیکھنے کے لیے، مچھلی کیسے پکڑی جائے۔
کہ کتنے پانی میں جا کر مچھلی پکڑی جا سکتی ہے۔ جب 84 دن تک سینٹیاگو مچھلی نہیں پکڑ پاتا تو مینولن کے ماں باپ اس کو کسی اور کشتی پر جانے کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ کی بات مان کر کسی اور کشتی پہ چلا تو جاتا ہے، لیکن اس کی محبت سینٹیاگو کے لیے رہتی ہے۔ سب سے آخر میں جو شارک کا حملہ تھا، شارک مارلن کے خون کے پیچھے پیچھے چلتی اس کے گوشت تک پہنچ جاتی ہیں اور اس مچھیرے سے مارلن کو چھیننے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن اولڈ مین کی سٹرگل اتنی اچھی تھی کہ اس نے شارک کو مار بھگایا اور مارلن کو کنارے تک لے آیا۔ سینٹیاگو ایک ملاح تھا۔ وہ اپنی جوانی میں افریقہ کا سفر کر چکا تھا، جہاں اس نے چھوٹے شیروں کو ساحلوں پر کھیلتے دیکھا۔ ہر رات شیروں کے خواب سینٹیاگو کو نظر آتے، جو اس کی گزشتہ جوانی کا ایک تسلسل تھے۔ ان شیروں کا خیال ہی اسے تقویت دیتا اور اسے اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کا حوصلہ دیتا۔ اس ناول میں سینٹیاگو کی ہمت کی داد دینی چاہیے کہ اس نے اپنے حوصلے کو پست نہیں ہونے دیا۔ 84 دن کی بدقسمتی کے بعد اس نے ایک بڑی مچھلی شکار کر لی۔ یہ تھا دا اولڈ مین اینڈ دا سی اور اس کے امپورٹنٹ کوسچنز۔ میں کوشش کروں گی کہ کریکٹر سکیچز اور باقی کے کوسچنز کو نیکسٹ ویڈیوز میں کور کروں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اسٹے ٹیون، یور ہوسٹ ایڈوکیٹ سیٹھی۔